الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کا بیان۔ توبہ لازم ہونے کی پہلی وجہ۔ اے عبادت کے طلبگار، اللہ پاک تجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کے بعد تجھ پر 2 وجہ سے توبہ لازم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ توبہ کی برکت سے تمہیں عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے گی، کیونکہ گناہوں کی نحوست عبادت سے محرومی کا سبب بنتی اور ذلت و رسوائی مسلط کر دیتی ہے۔ گناہوں کی قید بندے کو اللہ پاک کی اطاعت و عبادت کی طرف بڑھنے سے روک دیتی ہے۔ گناہوں کا بوجھ نیکیوں میں آسانی اور عبادات میں تازگی سے رکاوٹ بنتا ہے، اور گناہوں پر اصرار دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ان میں تمہیں سختی اور اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ اخلاص، صفائی اور عبادت کا ذوق و شوق اور مٹھاس نام کو نہ ہوگی، اور اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال نہ ہو تو گناہ بندے کو گھسیٹ کر کفر و بدبختی تک لے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ گناہوں کی نحوست۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بھلا دل کی سختی اور گناہوں کی نحوست میں مبتلا شخص کو عبادت کی توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ گناہوں پر اصرار اور برائیوں پر اڑا رہنے والا شخص اللہ پاک کی عبادت کا دعوے دار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو طرح طرح کی گندگیوں اور غلاظتوں میں لت پت ہو، وہ اللہ پاک سے مناجات کا قرب کیسے پا سکتا ہے؟ صادق و مصدوق آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دونوں محافظ فرشتے اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ پس یہ زبان ذکر الہی کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً گناہ پر ڈٹے رہنے والے کو نیک اعمال کی توفیق کم ہی ملتی ہے، اور عبادت کے لیے اس کے اعضاء تیار نہیں ہوتے۔ پھر اگر عبادت کی توفیق مل بھی جائے تو بڑی مشقت سے ادا کرتا ہے، جس میں لذت و حلاوت ہوتی ہے، نہ صفائی، نکھار، اور یہ سب گناہوں کی نحوست اور توبہ ترک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اگر تو رات کو عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی قوت نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور تجھے تیرے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ اللہ۔ توبہ لازم ہونے کی دوسری وجہ۔ دوسرا، اس وجہ سے توبہ لازم ہے تاکہ تیری عبادت قبول ہو۔ بے شک قرض خواہ تحفہ قبول نہیں کرتا بلکہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہی حال توبہ کا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا اور رب عز و جل کو راضی کرنا فرض ہے، جبکہ عام عبادت جس کا تم قصد کرتے ہو وہ نفل ہے۔ تو پھر تم سے نفل کیسے قبول کیے جائیں گے حالانکہ فرض تم پر قرض ہے جنہیں تم نے ادا ہی نہیں کیا؟ یوں ہی تمہارا اللہ پاک کے لیے حلال مباح کام کو چھوڑ دینا اور حرام و ممنوع کاموں میں پڑے رہنے کا معاملہ ہے۔ پس تم اس سے مناجات و دعائیں اور اس کی حمد و ثنا کیسے کر سکتے ہو جبکہ معاذ اللہ وہ تم پر ناراض ہے؟ یہ گناہ ڈٹنے والے گناہگاروں کا ظاہر حال ہے۔ ہم اللہ پاک ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سچی توبہ کا مطلب۔ اگر تم پوچھو کہ سچی توبہ کا معنی و مطلب کیا ہے اور بندے کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، تو میں کہتا ہوں کہ توبہ دل کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ توبہ کے بارے میں علماء کرام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں، یعنی دل کو گناہوں سے پاک کرنے کا نام توبہ ہے۔ اور ہمارے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، محض اللہ عز و جل کی تعظیم کی خاطر اور اس کی ناراضی سے بچنے کے لیے جیسا گناہ ہو چکا، اس درجے کا گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا توبہ ہے۔ توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ مذکورہ تعریف کے مطابق توبہ کی درج ذیل 4 شرائط بنتی ہیں۔ پہلی شرط ہے گناہوں کو چھوڑ دینا،
یوں کہ بندہ اپنے دل اور ارادے کو اس بات پر جمائے کہ اب گناہ کی طرف کبھی نہیں پلٹے گا۔ پس اگر بندہ گناہ چھوڑ دے مگر دل میں دوبارہ کرنے کا ارادہ ہو یا اسے چھوڑنے کا ارادہ پختہ نہیں بلکہ شک و شبہ میں رہا تو ایسا شخص دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ وقتی طور پر گناہوں سے رکنے والا تو ہے مگر گناہوں سے توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری شرط، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے ویسا گناہ وہ پہلے کر چکا ہو، کیونکہ اگر اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تو اب وہ توبہ کرنے والا نہیں بلکہ گناہ سے بچنے والا کہلائے گا۔ کیا تم اس مسئلے کو نہیں دیکھتے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفر سے بچنے والا تو کہہ سکتے ہیں مگر کفر سے توبہ کرنے والا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کسی حالت میں کفر سرزد نہیں ہوا، جبکہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کفر سے توبہ کرنے والا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسلام سے قبل آپ حالت کفر میں تھے۔ تیسری شرط، جس گناہ کو وہ چھوڑ رہا ہے وہ درجہ اور مرتبہ میں اس گناہ کے برابر ہو جو پہلے سرزد ہو چکا۔ صورتاً اس گناہ کے جیسا ہونا ضروری نہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کوئی انتہائی بڑا شخص جس سے پہلے ڈاکہ یا زنا سرزد ہو چکا، وہ اگر اس سے توبہ کرنا چاہے تو یقیناً کر سکتا ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ حالانکہ زنا اور ڈاکہ زنی کو چھوڑنا اب اس کے اختیار میں نہیں، کیونکہ اب وہ انہیں کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، لہٰذا اب اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑنے والا یا اس سے رکنے والا ہے، بلکہ وہ اس سے عاجز ہے اور اس پر قدرت نہیں رکھتا، مگر اب وہ ایسا گناہ کرنے پر قادر ہے جو درجہ اور مرتبہ میں زنا اور ڈکیتی کی مثل ہے، مثلا جھوٹ، تہمت، غیبت اور چغلی وغیرہ، کیونکہ یہ سارے بھی گناہ ہیں۔ اگرچہ انسان کے حق میں ہر گناہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے مگر یہ گناہ درجہ میں برابر ہی ہیں۔ یہ تمام فروعی گناہ درجہ میں برابر ہیں مگر گمراہی پر مشتمل بدعت سے کم درجہ رکھتے ہیں، اور بدعت کفر سے کم درجہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھے کی بدکاری و ڈکیتی اور ان تمام گناہوں سے توبہ درست ہوگی جنہیں صورتاً کرنے پر وہ اب قادر نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے، اس گناہ کو چھوڑنا خالص اللہ عز و جل کی تعظیم کی خاطر اور اس کی ناراضی اور دردناک عذاب سے بچنے کے لیے ہو۔ کسی دنیاوی غرض، لوگوں کے ڈر، اپنی تعریف و توصیف یا حب جاہ کی چاہت یا جسمانی کمزوری یا محتاجی وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو۔ یہ توبہ کی شرائط اور ارکان ہیں، لہٰذا جب یہ پورے ہو جائیں تو وہ توبہ سچی اور حقیقی توبہ ہوتی ہے۔ توبہ کے 3 مقدمات۔ توبہ سے پہلے جن باتوں کا ہونا ضروری ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو انتہائی برا جاننا۔ نمبر 2، اللہ پاک کی سخت پکڑ اور اس کے دردناک ناراضی اور غضب کو یاد رکھنا جسے برداشت کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ نمبر 3، اپنی کمزوری کو یاد رکھنا اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میرے پاس گناہ کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ جو سورج کی گرمی، سپاہی کا تھپڑ اور چونٹی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کی گرمی، عذاب والے فرشتوں کی مار اور بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے سانپوں اور خچروں جیسے بچھوؤں کا ڈھسنا کیسے برداشت کر سکتا ہے، جو غضب اور ہلاکت کے مکان میں آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم بار بار خدا کی ناراضی اور عذاب سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ اگر تم ان دہشت ناک امور کو ہمیشہ یاد رکھو اور صبح و شام اور رات کی گھڑیوں میں ان کی یاد تازہ کرتے رہو تو عنقریب تمہیں گناہوں سے خالص توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل اپنے فضل سے توفیق بخشے۔ کیا صرف ندامت توبہ نہیں؟ کیا اگر یہاں یہ کہا جائے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یعنی گناہ پر ندامت توبہ ہے، اور تم نے جو شرائط اور مقدمات بیان کیے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ان کا ذکر نہیں فرمایا، تو بات یہ ہے
کہ پہلے تم یہ جان لو کہ شرمندگی اور ندامت بندے کی طاقت میں نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بندے کے دل میں بعض کاموں پر ندامت ہوتی ہے مگر وہ چاہتا ہے یہ ندامت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ توبہ بندے کی طاقت میں ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ بندہ اگر لوگوں میں اپنے جاہ و مرتبہ یا حصول مال کے لیے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے تو یقیناً یہ توبہ نہیں ہوگی۔ اب تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ حدیث مبارکہ کا مطلب کچھ اور ہے جو تم اس کے ظاہر سے سمجھ نہیں سکے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی تعظیم اور اس کے عذاب کے خوف کی وجہ سے ایسی ندامت ہو جو بندے کو سچی توبہ پر ابھارے۔ ایسی ندامت توبہ کرنے والوں کی صفت اور حال ہے۔ بے شک جب بندہ توبہ کے مذکورہ 3 مقدمات کو یاد کرے گا تو اسے ایسی ندامت ہوگی جو گناہ چھوڑنے پر ابھارے گی، اور یہی ندامت آئندہ بھی اس کے دل میں رہ کر اسے عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری پر ابھارے گی۔ جب ایسی ندامت توبہ کے اسباب اور توبہ کرنے والوں کی صفت ٹھہری ہو تو اسی وجہ سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ندامت کو توبہ کا نام دیا۔ اللہ پاک اپنے فضل سے تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں سے مکمل کون بچ سکتا ہے؟ اگر تم کہو کہ انسان کے لیے ایسا ہونا کیسے ممکن ہے کہ اس سے کوئی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہی نہ ہو، حالانکہ مخلوق میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی والے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا وہ بھی اس درجہ پر فائز تھے یا نہیں، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں بلکہ آسان بھی ہے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرماتا ہے۔ پھر توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، بالفرض غلطی یا بھول سے کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ معاف کر دیا جائے گا، اور جسے اللہ پاک توفیق دے اس کے لیے یہ آسان ہے۔ اچھا، گناہ پھر ہو سکتا ہے تو توبہ کیوں کی جائے؟ اگر تم کہو کہ مجھے یہ بات توبہ سے روکتی ہے کہ جب میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکوں گا اور دوبارہ گناہ کی طرف چلا جاؤں گا تو پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ یاد رکھو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ورنہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم توبہ کے بعد گناہ کر ہی بیٹھو گے؟ ہو سکتا ہے تم گناہ کرنے سے پہلے ہی توبہ کی حالت میں انتقال کر جاؤ۔ جہاں تک بات ہے دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونے کے خوف کی، تو تمہارے ذمے صرف یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا پکا سچا ارادہ کرو، اور تمہیں اس پر ثابت و قائم رکھنا رب عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر وہ ثابت قدم رکھے تو اس کا فضل ہے، اور اگر تم اس پر قائم نہیں رہ پاتے تب بھی تمہارے پچھلے گناہ تو بخش دیے گئے اور تم ان سے پاک و صاف ہو گئے۔ اب اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا تو صرف اسی کا گناہ ہوگا، کیونکہ پچھلے تو معاف ہو گئے، اور یہ بھی بہت بڑا فائدہ اور نفع ہے۔ لہٰذا ہرگز نہ ہو کہ دوبارہ گناہ میں مبتلا ہونے کے ڈر سے توبہ ہی نہ کرو، کیونکہ توبہ کرنے سے تمہیں 2 بڑی بھلائیوں میں سے ایک تو لازمی نصیب ہوگی، یعنی سچی پکی توبہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مل جائے گی، یا پھر گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہی توفیق اور ہدایت دینے والا ہے۔ گناہ کی 3 اقسام ہیں۔ جہاں تک گناہوں سے نکلنے اور چھٹکارا پانے کی بات ہے تو جان لو کہ گناہ کی درج ذیل 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے لازم کردہ احکام کو چھوڑنا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ یا کفارہ وغیرہ۔ یہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ تم پر لازم ہے کہ حتی الامکان ان کی قضا کرو۔ نمبر 2، وہ گناہ جو تمہارے اور اللہ پاک کے مابین ہیں، مثلا شراب پینا، گانے باجے سننا یا سود کھانا وغیرہ، تمہیں ان پر شرمندہ ہونا اور آئندہ انہیں نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، وہ گناہ جو تمہارے اور بندوں کے درمیان ہیں، یعنی حقوق العباد، ان کا معاملہ انتہائی مشکل ہے اور ان کی کئی اقسام ہیں۔ ان کا تعلق کبھی مال سے ہوتا ہے، کبھی جان سے، اور کبھی عزت و آبرو سے ہوتا ہے، تو کبھی اہل و عیال اور کبھی دین سے۔
حق تلفیوں کا ازالہ کیسے ہو؟ بندوں کی حق تلفیوں اور ان کے ازالے کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مال کی حق تلفی، جہاں تک مال کی حق تلفی کی بات ہے تو ہر ممکنہ صورت میں اسے واپس کرنا واجب ہے۔ اگر تم غربت اور مفلسی کی وجہ سے واپس کرنے سے عاجز ہو تو مال کے مالک سے معاف کرواؤ۔ اگر اس کے نامعلوم ہونے یا مر جانے کی وجہ سے تم ایسا نہیں کر سکتے تو اب قدرت ہو تو اس کی طرف سے اتنا مال صدقہ کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو اور بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری اور گریہ وزاری کرتے رہو، توبہ و استغفار کرو تاکہ وہ صاحب مال کو روز قیامت تم سے راضی کر دے۔ جان کی حق تلفی، اگر جان تلف ہو جائے تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ تم خود کو قصاص یعنی خون کے بدلے خون کے لیے پیش کر دو، یا پھر اس شخص کے وارث تمہیں معاف کر دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اب تم اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب گریہ وزاری کرو تاکہ رب تعالی قیامت میں اس شخص کو تم سے راضی کر دے۔ عزت کی حق تلفی، اگر تم نے کسی کی غیبت کی، تہمت لگائی یا گالی دی ہے تو تم پر لازم ہے کہ جن لوگوں کی موجودگی میں ایسا کیا ان سب کے سامنے خود کو جھوٹا کہو اور حتی الامکان اس شخص سے معافی مانگو جبکہ تمہیں اس کے شدید غصے میں آنے یا فتنے کا خوف نہ ہو، اور اگر تمہیں اس کا اندیشہ ہو تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرو اور اس شخص کے لیے کثرت سے استغفار کرو تاکہ اللہ پاک اسے تم سے راضی کر دے۔ اہل و عیال میں حق تلفی، اس کی صورت یہ ہے کہ تم کسی کے گھر یا اولاد وغیرہ میں خیانت کرو، اس میں معاف کروانے اور اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اظہار کرنے میں فتنے فساد کا اندیشہ ہے، لہٰذا تم اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو تاکہ وہ اسے تم سے راضی کر دے اور تمہاری خیانت کے بدلے اسے خیر کثیر عطا فرمائے۔ ہاں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اظہار کرنے میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا تو تم اس سے معاف کروا لو، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ فتنہ نہ ہو۔ دین میں حق تلفی، یوں کہ تم نے کسی کو کافر، بدعتی یا گمراہ کہا ہو اور یہ بڑا سخت معاملہ ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ تم نے جس کے بارے میں ایسا کہا اس کے سامنے اپنے جھوٹے ہونے کا اعتراف کرو اور ممکن ہو تو اس سے معافی مانگو، ورنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب گریہ وزاری کرو اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرو تاکہ اللہ پاک اسے تم سے راضی کر دے۔ فضل و احسان کی امید، مذکورہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جس سے معاف کروانا تمہارے لیے ممکن ہو اسے معاف کرواؤ، اور اگر ممکن نہ ہو تو سچے دل کے ساتھ بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کرتے ہوئے توبہ کرو تاکہ اللہ پاک اسے تم سے راضی کر دے۔ اب بروز قیامت یہ معاملہ اللہ پاک کی مشیت پر ہوگا اور اس کے عظیم الشان فضل اور کامل احسان سے امید ہے کہ جب وہ بندے کے دل میں سچائی ملاحظہ فرماتا ہے تو اپنے فضل کے خزانے سے حق کا مطالبہ کرنے والوں کو راضی کر دیتا ہے، اور اللہ پاک پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ یہی ان گناہوں کی معافی کا درست حق ہے، اسے سمجھ لو۔ ہم نے توبہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، اگر تم اس پر عمل پیرا ہوگے اور آئندہ ان جیسے گناہوں سے اپنے دل کو پاک کر لو گے تو بلا شبہ تم تمام گناہوں سے نکل جاؤ گے، اور اگر تمہیں دل کی پاکیزگی حاصل ہو گئی مگر فوت شدہ باتوں کی قضا نہ کر سکے اور فریق کے مخالف کو راضی نہ کر پائے تو یہ تمہارے ذمہ باقی رہے گا اور ان کے سوا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ توبہ کی شرح بہت طویل ہے جس کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں، لہٰذا تم پہلے احیاء العلوم، پھر القربۃ الی اللہ اور اس کے بعد کتاب الغایۃ القصویٰ سے توبہ کا باب پڑھ لو، وہاں تمہیں بہت زیادہ فوائد اور خوب وضاحت ملے گی، جبکہ یہاں ہم نے ضروری اور بنیادی باتیں ہی بیان کی ہیں اور توفیق دینے والی ذات اللہ پاک ہی کی ہے۔ توبہ کی گھاٹی میں دشواری، یقیناً یہ گھاٹی بہت مشکل ہے، اس کا معاملہ انتہائی اہم اور اس کا نقصان بھی زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا استاد ابو اسحاق اسفرائینی علیہ رحمۃ اللہ الولی جو راسخ علم کے مالک اور باعمل عالم تھے، وہ فرماتے ہیں
میں نے 30 سال تک اللہ پاک سے دعا کی کہ وہ مجھے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں نے خود پر حیرت و تعجب کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ، میں 30 سال سے اللہ پاک سے ایک حاجت طلب کر رہا ہوں مگر وہ آج تک پوری نہیں ہوئی۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ تو جانتا ہے کہ اللہ پاک سے کیا طلب کر رہا ہے؟ تو یہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ پاک تجھے اپنا محبوب پسندیدہ بندہ بنا لے۔ کیا تو نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ کیا یہ کوئی چھوٹی حاجت ہے؟ اے بندو، اپنے دلوں کی اصلاح اور اپنی آخرت کا زاد راہ اکٹھا کرنے میں ائمہ دین کی کوشش و اہتمام اور استقامت پر غور کرو۔ تاخیر توبہ کا نقصان۔ توبہ کی تاخیر میں بڑا نقصان اور ہولناکی ہے، کیونکہ گناہ کی ابتدا دل کی سختی اور اس کی انتہا معاذ اللہ بدبختی اور نحوست ہے۔ تمہیں شیطان اور بلعام بن باعورہ کا معاملہ بھولنا نہیں چاہیے۔ ان کے معاملے کی ابتدا بھی گناہ اور انتہا بھی کفر پر ہوئی، اور دونوں ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، تم بیدار رہو اور خوب کوشش کرو۔ امید ہے کہ تم اپنے دل سے اس نقصان کی جڑ کاٹ دو اور اپنی گردن کو گناہوں کے اس بوجھ سے آزاد کرا لو۔ دل کی سیاہی کی علامت۔ دل کی سختی سے بے خوف مت ہونا اور اپنے حال پر غور کرتے رہنا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت و پہچان یہ ہے کہ تمہیں گناہوں سے کوئی گھبراہٹ نہ ہو، نیکیاں کرنے کا کوئی موقع نہ ملے اور واعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ خبردار، کسی گناہ کو چھوٹا مت جانو اور کبھی کبیرہ گناہوں پر ڈٹے ہوئے خود کو توبہ کرنے والا مت سمجھو۔ شاعر کی اس بات پر غور کرو۔ ترجمہ، تھوڑے گناہ کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، کیونکہ دوام ہمیشگی سے تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ 40 سال روتے رہے۔ حضرت سیدنا کہمس بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس پر میں 40 سال سے رو رہا ہوں۔ پوچھا گیا ہے ابو عبداللہ وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا میرا ایک مسلمان بھائی مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس کے لیے مچھلی خرید کر پکائی۔ جب وہ کھا چکا تو میں نے اٹھ کر اپنے پڑوسی کی دیوار سے بٹھی لی اور اسے اپنے مہمان کے ہاتھ دھلوائے۔ توبہ میں جلدی کرو اے بندو، اپنے نفس کی جانچ کرو، اپنے محاسبہ کرو اور جلدی جلدی اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری و توبہ استغفار کر لو، کیونکہ موت پوشیدہ ہے اور دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اپنے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ ان کو اللہ پاک نے اپنے بے مثل دست قدرت سے بنایا، اپنی طرف کی خاص معزز روح ان میں پھونکی اور فرشتوں کی گردنوں پر سوار کر کے اپنی جنت میں پہنچایا۔ ان سے صرف ایک ہی لغزش سرزد ہوئی تو ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ یہاں تک مروی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم، میرا پڑوس جنت میں رہنا کیسا ہے؟ عرض کی یا رب بہت ہی اچھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے آدم، میرے پڑوس اور تاج عزت سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ لغزش والا میرے پڑوس میں نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر 200 سال روتے رہے، پھر توبہ قبول ہوئی اور ایک لغزش معاف ہوئی، جبکہ ایک لغزش کی وجہ سے اللہ پاک کا اپنے نبی منتخب بندے علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو کسی اور کے ساتھ کیسا ہوگا جو بے شمار گناہوں کا مرتکب ہو۔ اور یہ بھی دیکھو کہ جب توبہ کرنے والے کی گریہ وزاری کا یہ عالم ہے تو گناہوں پر ڈٹ کر بے راہ روی کے شکار کو کتنی ضرورت ہوگی۔ کہنے والے نے اچھی بات کہی۔ ترجمہ، توبہ کرنے والا اپنے بارے میں خوف زدہ ہے تو پھر تمہارے خیال میں توبہ نہ کرنے والے کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ اگر تم نے توبہ کی اور توبہ کو توڑ کر پھر گناہوں کی طرف لوٹ گئے تو جلدی سے دوبارہ توبہ کر لو اور اپنے آپ سے کہو
ہو سکتا ہے اب توبہ کر کے گناہ کرنے سے پہلے ہی مجھے موت آ جائے۔ یوں ہی تیسری چوتھی بلکہ ہر بار جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو اور توبہ کو اپنی عادت و پیشہ بنا لو۔ گناہ کے معاملے میں توبہ کرنے سے عاجز اور مایوس مت ہونا کہ کہیں اس وجہ سے شیطان تمہیں توبہ سے نہ روک دے۔ بے شک کثرت سے توبہ کرنا بھلائی کی نشانی ہے۔ کیا تم نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ یعنی تم میں سے ہر وہ شخص بہتر ہے جو گناہ ہو جانے پر بہت توبہ کرنے والا ہو۔ مطلب یہ کہ بار بار گناہ ہوتا ہو تو بار بار اس سے توبہ کرتے ہوئے استغفار اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شرمندگی اور گریہ وزاری کرے۔ تم اللہ پاک کا یہ فرمان یاد کرو، ترجمہ کنز الایمان، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ پاک کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اسے مضبوطی سے تھام لو، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کا طریقہ۔ اس مقام پر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم توبہ کی ابتدا کرو، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لو اور اسے اس بات پر جما دو کہ دوبارہ گناہوں کی طرف کبھی نہیں پلٹنا، اور اس خلوص سے توبہ کرو کہ اللہ پاک تمہارے دل کو توبہ میں سچا اور خالص پائے، اور حتی الامکان تم نے جن کی حق تلفی کی ہے انہیں بھی راضی کر لو، اور جس قدر ہو سکے فرائض و واجبات کی قضا بھی کر لو۔ تو اب جو گناہ باقی بچ جائیں ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کرو تاکہ وہ بھی معاف ہو جائیں۔ اب تم غسل کرو، پاک صاف کپڑے پہنو اور 4 رکعات ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے، پھر اپنے چہرے کو زمین پر ایسی جگہ رکھ دو جہاں تمہیں اللہ پاک کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر سر پر مٹی ڈالو، پھر تمام اعضاء میں سب سے عزت والے اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرو، اس طرح کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، دل میں غم میں ڈوبا ہو، آواز بلند اور پکار آہستہ ہو۔ جتنا ہو سکے تم ایک ایک گناہ کو یاد کرتے ہوئے خود کو ملامت کرو اور اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہو، اے نفس تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو توبہ نہیں کر سکتا؟ کیا تجھ میں اللہ پاک کے عذاب کو سہنے کی طاقت ہے؟ کیا تو اللہ پاک کو ناراض کرنا چاہتا ہے؟ یوں ہی کرتے کرتے روتے ہوئے پھر اپنے رحیم رب عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دو اور عرض کرو، الہی تیرا بھاگا ہوا غلام تیرے در پر حاضر ہے، تیرا نافرمان بندہ صلح کی طرف لوٹ آیا ہے، تیرا گناہگار تجھ سے معذرت چاہتا ہے۔ الہی مجھے اپنے کرم سے بخش دے اور اپنے فضل سے مجھے قبول فرما اور مجھ پر اپنی نظر رحمت فرما۔ الہی میرے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے محفوظ فرما۔ بے شک ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہم پر رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ دعائے شدت۔ پھر یہ دعا کرو جسے دعائے شدت کہتے ہیں، یعنی اے بڑی بڑی مشکلات کو حل کرنے والے، اے غمزدوں کے ملجا، اے وہ ذات کہ جب کسی کام کا ارادہ فرمائے تو حکم دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہمارے گناہوں نے گھیر رکھا ہے اور تو سب کو جانتا ہے۔ اے وہ ذات کہ ہر سختی و شدت کے وقت جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس گھڑی میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، پس تو میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ رحمت کا واسطہ۔ پھر کثرت سے گریہ وزاری اور عاجزی کرتے ہوئے عرض کرو، اے وہ ذات جسے ایک کا سننا دوسرے کے سننے سے غافل نہیں کرتا، اے وہ ذات جسے سوالوں کی کثرت ہرگز مغالطے میں نہیں ڈالتی، اے وہ ذات جسے گریہ وزاری کرنے والوں کا گریہ بے چین نہیں کرتا، مجھے اپنی معافی کی ٹھنڈک اور اپنی مغفرت کی مٹھاس نصیب فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ درود شریف و استغفار۔ پھر تم شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے استغفار کرو اور اللہ پاک کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ سب کر لیا تو اب تم نے سچی پکی توبہ کر لی اور تم گناہوں سے ایسے نکل گئے
جیسے آج ہی تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہو۔ اللہ پاک تم سے محبت فرمانے والا ہے، تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، تم پر ایسی رحمت و برکت ہے جسے بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے۔ تمہیں امن اور جہنم سے خلاصی نصیب ہو گئی، اور دنیا و آخرت میں گناہوں کی سزا اور آفت سے محفوظ ہو گئے۔ تم نے اللہ پاک کی مدد سے یقیناً اس گھاٹی کو عبور کر لیا۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہدایت و توفیق عطا فرمائے، بے شک وہی اس کا مالک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔